حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ جس لڑکی پہ صدقہ حرام ہو وہ ایسے شخص سے نکاح نہیں کر سکتی جس پہ صدقہ حلال ہو۔ اگر دنیا بہترین جگہ ہوتی تو یہاں کوئی روتا ہوا پیدا نہ ہوتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، قسم کھاتے ہوئے کہ اس رات ان 2 سورتوں کا پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہے۔ شب قدر اور سورہ عنکبوت، سورہ روم پڑھیں۔ جو انسان اپنے حصے کی روٹی بھی بانٹ دیتا ہے، اس انسان کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا۔ تقدیر کے لکھے پر کبھی شکوہ نہ کرنا اے انسان، تو اتنا عقل مند نہیں ہے کہ رب کے راز سمجھ سکے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں، ایسی بات زبان پہ جاری نہ کرو جو تمہاری قدر و قیمت گھٹا دیتی ہو۔ واعظ مسجد و مدارس کا چندہ غریبوں پہ لٹا لو، ننگے جسموں کے لیے چادریں دربار سے اٹھا لو۔ اللہ کو بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں آپ، اس سے بات کر لینا، اس کے سامنے رو لینا ہی آپ کے دل میں سکون اتار دے گا۔ جھوٹ کبھی عزت نہیں پاتا چاہے اس کے چہرے پر چاند نمودار ہو جائے، سچ کبھی ذلیل نہیں ہوتا چاہے سارا زمانہ حلاف ہو جائے۔ جب کسی مصیبت، پریشانی یا دشمن کا خوف ہو تو آپ یہ پڑھ لیا کریں آیت، فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ضروری نہیں کہ دعا مانگتے وقت 1000 الفاظ استعمال کیے جائیں، کیونکہ ہمارا رب تو ہماری خاموشی کو بھی سن لیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری امت کو 40 حدیثیں حفظ کر کے بتائے جن سے وہ دین کے معاملے میں فائدہ اٹھائیں، خداوند تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ عالم بنا کر اٹھائے گا۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص خدا کی اطاعت کو اپنا سرمایہ بنا لیتا ہے، اسے تجارت کے بغیر ہی ہر طرف منافع ملنے لگ جاتا ہے۔